عظیم جولیس سیزر، تاریخ کے پنوں میں درج ایک ایسا نام جس کا ذکر زباں پر آتے ہی روم کی شان و شوکت کی تصویر ذہن میں ابھرنے لگتی ہے، جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ سیزر کا خیال تک بھی ان بوڑھی نسوں میں ایک نیا جوش پیدا کر دیتا ہے۔ جسم کا لہو اپنی پوری روانگی میں آ جاتا ہے۔ سیزر جس کے فرمانوں کی تعمیل اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے پہلے ہو جایا کرتی تھی، میدان جنگ میں جس کی آمد موت کا پیغام بن جایا کرتی تھی، خود خوف بھی جس سیزر سے خوف زدہ ہو جاتا تھا، وہی سیزر اپنے ہی ساتھیوں کی خوفناک سازش کا شکار بنا۔ اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، سازشی بھی کوئی دوسرا نہیں بلکہ سیزر کا اپنا ہی خاص دوست بروٹس تھا۔ بروٹس، سیزر جس بروٹس کو خود سے بھی زیادہ توجہ دیتا تھا اور جس پر وہ انتہائی یقین کرتا تھا، اسی بروٹس نے کیشیس اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اور میں دیوتاؤں کے رواب کے سامنے ایک معمولی سا انسان جسے خود دیوتاؤں نے ہی پیشین گوئیوں کے روحانی علم سے نوازا، کچھ نہ کر سکا۔ سیزر کو اس کے خوفناک انجام کی بابت بتانے کی تمام کوششوں کے باوجود وہ میری باتوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ پومپی پر اپنی جیت کے نشے میں ڈوبا سیزر آخری وقت تک اس سازش سے بے خبر رہا۔ مہان پومپی کو، جو خود ایک رومن تھا اور جس نے روم کے ہی خلاف بغاوت کی، لڑائی میں ہرانے کے بعد سیزر نے یہ سمجھا کہ روم اسے سراخوں پر بٹھا لے گا، ان کے دلوں میں اس کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن روم کے باشندے خوش ہونے کی بجائے اس سے خفا ہو گئے۔ پومپی کو ہرانے کے بعد اس کے بیٹوں کے ساتھ سیزر نے جو سلوک کیا اسے کئی لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ خود ایک رومن ہونے کے باوجود اپنی ہی نسل کے ساتھ اس نے جو حرکت کی، اس سے وہاں کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور رومنوں کی اسی رخ کا فائدہ اٹھایا کیشیس نے بروٹس کو مہرا بنا کر۔ کیشیس جو سیزر کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا کہ خود سیزر کی جانب ذاتی دشمنی کا جذبہ رکھنے والا کیشیس خود اتنا قابل نہیں تھا کہ وہ سیزر کے مقابلے میں کھڑا بھی ہو سکے۔ لیکن بروٹس کی وجود میں اسے ایک ایسی شخصیت کا تصور ہوا جس کی مدد سے طاقت حاصل کرنے کے اپنے خواب کو وہ حقیقت میں بدل سکتا تھا، اسے اپنے ہی خاص دوست کے خلاف سازش کرنے کے لیے اکسا سکتا تھا۔ اور کیشیس کی انہی خواہشوں نے انجام دیا اس سازش کو جس کا خیال بھی ذہن میں آتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ ایک ایسی سازش جس کا ثانی دنیا میں کوئی اور نہیں۔ دغابازی، مکاری اور فریب جیسے غلیظ لفظوں کو اس نے جو نئے معنی دیے، اس کی مثال رہتی دنیا تک دوسری نہیں مل پائے گی۔ آنے والی نسلیں فریب زدہ ہو جانے والے جب بھی کسی شخص کا ذکر کریں گی تو ان کی زبان پر بس ایک